اب یہاں ابراہیم علیہ السلام چونکہ عراق میں پیدا ہوئے، والد بھی یہیں تھے اور نمرود کے یہاں یہ کام کرتے تھے، تو یہاں جو قوم آباد تھی عراق میں، یہ پوری قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ بعض لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، آسمان میں جو ستارے نظر آتے ہیں ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے۔ اور قوم میں بعض لوگ ایسے تھے جو مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، پتھروں کو مورتیاں بنا کر ان کو خدا مانتے تھے۔ تو یہ قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب نبی بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو آپ نے یہ قوم میں جو دو حصوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے، ان دونوں کو توحید کی دعوت دی، ان کو سمجھایا۔ سب سے پہلے جو قوم ستاروں کو خدا مانتی تھی، ان کی پوجا کرتی تھی، ان سے اپنے ضروریات مانگا کرتی تھی، ان سے ابراہیم علیہ السلام نے مباحثہ کیا، ان کو سب سے پہلے سمجھایا۔ ان کو سمجھانے کا انداز قرآن نے خود نقل کیا ہے سورہ انبیاء میں۔ ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ رات کے وقت قوم کے سامنے کہا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ جب رات چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، آسمان میں ستارہ چمکنے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھ کر قوم کے سامنے کہا، ہذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے کہا۔ تم کہتے ہو اسی کو رب کہتے ہو نا، چلو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں یہ میرا رب ہے۔ یہ جو ستارہ چمک رہا جسے تم رب مانتے ہو، خدا مانتے ہو، میں بھی مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا کہ ستارہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، چھپ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز غائب ہو جائے، جو چیز چھپ جائے، وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا؟ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے رب بنانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ غائب ہو گیا، چھپ گیا، اب میں کس کی عبادت کروں؟ پھر دوسرا دن آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ بات عرض کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پر چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو لوگوں سے کہا کہ ہذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تم بھی رب مانتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میں بھی اسے رب مان لیتا ہوں۔ پھر جب دیکھا کہ رات گزرنے لگی، چاند چھپ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بھی چھپ گیا، غائب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا؟ پھر جب تیسرا دن آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر قوم سے کہا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو قوم سے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا بھی ہے۔ وہ سب ستارے چھوٹے چھوٹے تھے، یہ سورج یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ لیکن جب دیکھا مغرب کا وقت آیا، سورج بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو قوم سے کہا کہ نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ بھی ڈوب گیا، چھپ گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں تم سب سے بری ہوں، میں اس کو رب نہیں مانوں گا۔ چنانچہ ان کو سمجھا دیا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چھپ گیا، غائب ہو گیا۔ قوم کا ایک حصہ تو یہ تھا جو ستاروں کو خدا مانتا تھا،